یہ والی اچھی مزید گپ و حال کرنے کے واسطے میں گنا ایڈوکیٹ رائب خان بلیدی صاحب ہمراہ داری کریں گے۔ السلام علیکم بلیدی صاحب۔ وعلیکم السلام۔ بلیدی صاحب بتائیں، سب سے پہلے آپ سے یہ جاننا چاہتے ہیں کہ ایم پی او کے تحت گرفتاری کرنا کیا قانون کے مطابق ہے؟ جیسا کہ آپ نے اپنے پریس کانفرنس میں یہ اس بات کا ذکر کیا ہے، آپ سے اس حوالے سے مزید جاننا چاہتے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک فنڈامنٹل رائٹ کی خلاف ورزی ہے، بنیادی انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہے۔ کسی کو بھی آپ غیر قانونی طور پر ڈپٹی کمشنر، وہ کوئی قانون نہیں ہے، کوئی عدالت نہیں ہے، وہ جب چاہے جس وقت چاہے وہ کسی سیاسی کارکن کو، کسی عام شہری کو، لوگوں کو اٹھا کے بند کر دے۔ اس کا اپنا ایک طریقہ کار ہوتا ہے، قانون طریقہ کار ہوتا ہے۔ پہلے ان کی نوٹس دی جاتی ہے، ان کو آگاہ کیا جاتا ہے، اور سب سے پہلے یہ بتایا جائے کہ جس بندے کو وہ 3 MP کے تحت سزا سناتا ہے تو کیا وہ آپ نے کبھی پہلے اس کو نوٹس دیے اور اس نے کیا جرم کیا ہوا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں یہ جمہوری جدوجہد میں لوگوں کو جمہوری راستہ روکنے کے لیے اس میں کہیں بھی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اس کے لیے جی آج گوادر سے لوگوں کا فون تھا، میں بلوچستان بار کونسل کی طرف سے، اور میں وکیل بنوں گا، اور میں اس کو چیلنج کر رہا ہوں کہ 3 MP کا جو قوانین ہے یہ انلیگل قوانین ہے۔ اس سے قبل یہ جمہوری دور میں یہ کبھی بھی استعمال نہیں ہوتے ہیں۔ تو یہ انہوں نے ایک جواز بنایا ہے بلوچستان کی حکومت، جو کہ ناکام ہو چکے ہے، لوگوں کی مسائل حل کرنے میں ناکام ہو چکے ہے، وہاں کے لوگوں کی جو جائز مطالبات ہیں اس کو حل کرنے میں ناکام ہو چکا ہے۔ اب وہ بزور طاقت جبری طور پر لوگوں کی آواز کو دبانے کے لیے لوگوں کو غیر قانونی طور پر بند کیا جا رہا ہے۔ میں سمجھتا ہوں یہ ایک انلیگل ڈیٹینشن ہے، غیر قانونی ہے، انسانی حقوق کی سنگین ترین خلاف ورزی کے زمرے میں یہ آتا ہے۔ بلیدی صاحب آپ سے یہ جاننا چاہتے ہیں، جیسے کہ آپ نے تفصیلاً ہمیں بتا دیا کہ بغیر نوٹس کے ایم پی او کے تحت گرفتاری غیر آئینی ہے، لیکن یہ جو کہ یہ عمل ہے وہ ڈپٹی کمشنر نے خود کیا ہے، تو کیا ڈپٹی کمشنر کے خلاف یہ قانونی کارروائی ہو سکتی ہے اس کے خلاف چونکہ انہوں نے آئین کی خلاف ورزی کی ہے؟ بالکل غیر قانونی عمل ہے، ڈپٹی کمشنر کے خلاف قانونی کارروائی ہو سکتی ہے۔ ڈپٹی کمشنر کوئی قانون سے کوئی بھی بالاتر نہیں ہے، چاہے ڈپٹی کمشنر ہو، چاہے سیکرٹری ہو، چاہے ہوم منسٹر ہو، چاہے لا منسٹر ہو، جو بھی ہو، قانون سے کوئی بالاتر نہیں ہے۔ تو قانون کے دائرے میں یہ سب آتے ہیں، اور ڈپٹی کمشنر نے کسی کو بھی کوئی قانونی طریقہ کار اپلائی نہیں کیا ہے۔ اس کا اپنا ایک میکینزم موجود ہے، ہوم سیکرٹری کی طرف سے جاتا ہے، کیبنٹ سے اپروو لی جاتی ہے، باقاعدہ طور پر آگاہ کیا جاتا ہے کہ ہم کس قانون کے تحت اس کو بند کر رہے ہیں اور کیوں بند کر رہے ہیں۔ اب جب چاہے یہ کوئی وائسرائے نہیں ہے، یہ کوئی مارشلہ نہیں ہے جو مارشلہ میں جو ڈکٹیٹر طریقے سے یہ عدالتیں جو خود سے بیٹھ کے سزا سناتے تھے، یہ ایک جمہوری حکومت ہے۔ پاکستان میں جب عدالتیں موجود ہیں، جب قانون موجود ہے، سپریم کورٹ کی موجودگی میں، ہائی کورٹ کی موجودگی میں، آئین پاکستان کی موجودگی میں، اس قسم کا جو عمل ہے میں سمجھتا ہوں کہ یہ غیر آئینی عمل ہے۔ اچھا بلیدی صاحب آپ سے یہ بھی جاننا چاہتے ہیں، چونکہ آپ نے اپنے بیان میں یہ بھی کہا ہے کہ گرفتار جو تمام عقد و تحریک کے کارکنان ہیں، جس میں عقد و تحریک کے سربراہ خود مولانا ہدایت الرحمان صاحب بھی ہیں، آپ نے کہا ہے کہ ان کا یہ جو گرفتاریاں ہیں، ان کا یہ جو کیس ہے، ان کا میں خود بذات خود مفت مالی معاونت قانونی معاونت فراہم کروں گا۔ تو کیا یہ کیس گوادر یا سرکٹ بینچ تربت میں آپ لڑیں گے یا کوئٹہ میں؟ نہیں، بلوچستان ہائی کورٹ میں ہم داخل کریں گے۔ یہاں پہ تربت کے اندر بینچ ریگولر نہیں ہے، تو ہائی کورٹ کے اندر ہم داخل کریں گے۔ جہاں پہ بھی ہمیں عدالت میں بلا لے گا وہاں پہ حاضر ہو جائیں گے۔ تربت کے اندر بھی ہم جانے کے لیے تیار ہیں۔ البتہ ہم نے بلوچستان ہائی کورٹ میں کل ہم یہ داخل کر رہے ہیں انشاءاللہ، اور ہم نے قانونی تقاضے، ہم نے تمام ریکوائرمنٹ ہم نے کمپلیٹ کی ہوئے ہیں، اور ہم اس کو بلوچستان ہائی کورٹ میں اس عمل کو ہم چیلنج کرنے جا رہے ہیں۔ اچھا ایڈوکیٹ صاحب، اس وقت کیا آپ کے عقد و تحریک کے رہنماؤں سے کوئی رابطہ ہے؟ جی میرا مولانا ہدایت الرحمان کے ساتھ میرا رابطہ ہے، اور میں نے باقاعدہ طور پر انہیں یقین دینے کرایا کہ بلوچستان بار کونسل اور ہم نیشنل پارٹی لائر فورم ہم آپ کے ساتھ ہیں، اور ہم آپ کے ہمراہ رہیں گے۔ گوادر کے عوام کے ساتھ ہیں، گوادر کے ماہی گیروں کے ساتھ ہیں۔ وہاں کے جو ماہی گیر جو آئے روز جو وہاں پہ بیچاروں کے جو نان شبینہ سے محتاج ہیں، ان کی حق تلفی کی جا رہی ہے، گوادر کے عوام کی حق تلفی کی جا رہی ہے۔ وہاں کے لوگوں کے پاس پینے کا پانی نہیں ہے۔ گوادر کے عوام کے بنیادی مسائل کے حل کے لیے ہم ان کے ساتھ ہیں اور ہم ان کے ساتھ رہیں گے۔ بہت شکریہ ایڈوکیٹ صاحب ویسٹ نیوز کو ٹائم دینے کے لیے۔ سینئر وکیل رائب خان بلیدی صاحب میں گنے گپ و حال کریں گے گپ و حال شما دلگوش کو چکے یہ گوش کیا کہ عقد و تحریک اما جو کارکن باسک یا کہ مولانا ہدایت الرحمان صاحب کیا یہ سر مقدمہ درج کنک بتا گا یا مفت قانونی کاروائی کرنے کے واسطہ مفت قانونی معاونت دیا گیا واسطہ ایڈوکیٹ صاحب گوش گیا کہ یہ کیس ہماوت بلوچستان ہائی کورٹ لڑی اور یہ درستی کہ ایک گرفتاری بتگائیں غیر قانونی گرفتاریاں بائدی کے استی قانون استی دستازور اگما بھی تھی چاکہ
ایم پی اے تحت اس گرفتاری کنک بتگ ابھی دی نوٹس ہے غیر قانونی اور اما یہ جو غیر قانونی عمل کو تک یہ خلاف عام قانونی کاروائی کنک بھی نو دیمترے حالات دلگوش کریں